بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کا میرا موضوع حالات حاضرہ کے حوالے سے ہے۔ میرے معزز سامعین، آج کے دور میں میرے مسلمان بھائی اور بہنیں اپنے بد اعمالوں کے وجہ سے مصیبتوں سے بھری زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نا امیدی اور مایوسی کا دامن اختیار کر لیتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دعا اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور مایوسی اور نا امیدی جیسے امراض کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ جیسے دین اسلام میں نا امیدی کو کفر قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں نا امیدی اور مایوسی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب 3 افراد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے بارش نازل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اکثر من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور میں اولاد کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے یہ شکوہ کیا زمین میں قحط بڑھ گیا، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت سے توبہ و استغفار کرو۔ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے عرض گزار ہوئے، اے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آپ کے پاس آئے، مگر آپ نے ایک ہی جواب دیا۔ نواز رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اور اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب غموں کو دور کر دیتا ہے اور ہر طرح کی مصیبتوں سے اسے نجات دلا دیتا ہے اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے موضوع کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی مکمل ہدایت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔